میرے بھائیوں لیکن افسوس اور دکھ ہے، علماء اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں دفاع صحابہ کے لیے، اور سیکولر لبرل مافیا ہر وقت سوشل میڈیا پہ مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مولوی بیچارہ 70 سال سے نہ وزیر اعظم بنا، نہ صدر بنا، نہ چیف جسٹس بنا، نہ چیف آف آرمی سٹاف بنا، نہ کسی بیوروکریٹک ادارے کا سربراہ بنا، لیکن چاند پہ نہیں پہنچ سکے۔ جی کس کا قصور ہے؟ مولوی۔ پرویز ہود سٹائل چاند پہ نہیں پہنچ سکے، کون ذمہ دار ہے؟ مولوی۔ ذمہ دار تو پرویز ہود ہے جس نے چاند گاڑی بنانی تھی۔ پاکستان میں بد امنی ہے، کون ذمہ دار ہے؟ جی مولوی۔ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ جی مولوی۔ گزشتہ دنوں میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس کی ایک وجہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بڑی تمسخر اڑایا گیا فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ پب جی گیم ہے کوئی، اس کے بارے میں مولویوں نے فتویٰ دے دیا حرام ہے۔ اور میرے بھائیوں کوئی خدا کا خوف کرو۔ میں سیکولر اور لبرل لوگوں سے بھی یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے، کسی مولوی کے پاس یہ سوال آئے، میرے پاس آ جائے، جامعہ بنوریا کا مذاق اڑانا شروع ہو گیا، یہ دین کے دشمن ہے، یہ جامعہ بنوریا نے کیا فتویٰ دے دیا؟ اور بھائی ان سے سوال کیا گیا، ایک گیم ہے، اس کے اندر ایک کھلاڑی انسانی کنٹرول میں ہوتا ہے اور انسان اس کو بت کے سامنے سجدہ کرواتا ہے۔ یہ فتویٰ ایک بندے سے پوچھ لیا، ایک مفتی سے، کسی سائل نے، اب یہ جو سجدہ کراتا ہے یہ شرک ہے، یہ گیم کھیلنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، بت کو سجدہ کروانا چاہے آپ خود نہیں کر رہے جائز ہے؟ نہیں جائز۔ لیکن بس مولویوں کی دشمنی ہے، جناب اس فتوے کا مذاق اڑایا گیا۔ ہاں وہ جو جعلی فتویٰ نشر کر رہے ہیں سیکولر لبرل لوگ، وہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ ہمارا آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم دین کے پاس اور مفتی کے پاس جو سوال آتا ہے وہ صرف اتنے سوال کا جواب دینے کا پابند ہے۔ علامہ صاحب یہ گیم کھیلنا جائز ہے جس میں سجدہ ہوگا، کوئی بھی عالم ہوگا وہ کہے گا نہیں جائز۔ یا گیم ایسی کھیلنا جائز ہے جس میں فحشی اور یعنی ہے، عالم کہے گا نہیں جائز، یہ اس کا مذاق اڑا لیتے۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک جیلم کا بیٹھا ہوا رافضیوں کا ہم نوا، اس کے اوپر سوال کرو وہ جواب نہیں دیتا، کلا بازیاں کھانا شروع کر دیتا، ٹمک تو الزامات۔ اس کے ذمے 50 سے زائد سوال ہیں، جن میں سے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں۔ اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ کہ یہودیوں نے کہا تھا، کہتا یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کل کا چھوکرا ہے۔ مجھے بتائیے کس یہودی نے کس کتاب کے اندر رسول اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے یہودیوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے، چاہے الزام یہودیوں پہ لگا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جس وقت مجھے خلیفہ بنانا تھا اس وقت بنایا نہیں، اب عثمان کی شہادت کے بعد سارا ملبہ میرے گاٹا فٹ کرنا چاہتے ہو۔ عجیب و غریب الفاظ یہ حضرت علی نے کس ٹائم کہا ہے، کس وقت کہا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو پورا کلپ بنوایا، میں کوڈ ورڈز میں بتاتا ہوں، میں برکت کے لیے بتاتا ہوں۔ اور جب انسان کے دل میں بغض نہ ہو تو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ محدثین نے کون سی خدمت کی ہے؟ جی نام نہیں بتائے، میں نام بتاتا ہوں۔ آخر میں جا کے تو 100 تردیدیں کر لے، جو تیرا مقصد تھا تو نے پورا کر لیا۔ اس نے یہ تک جھوٹ بولا ہے کہ نرے حافظ کی، یعنی چھڑا حافظ لفظ بولا کہ حالی جو بچوں کو ہم حفظ کرواتے ہیں نا، اس کی کوئی اسلام میں فضیلت نہیں، معاذ اللہ۔ یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولی جاتا ہے، ان جھوٹوں کا جواب نہیں دے گا، اور اپنی طرف سے اور پھر لعنت کہتا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، تو لعنت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا اس کے اوپر چلنے لگا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، معاذ اللہ۔ وہ آپ کے نبی کو مانتے تو ہیں۔ یہ 50 سے زائد سوال ابو یحییٰ نور پوری نے ابھی اس کے سامنے پیش کیے ہیں، نہ مناظرے میں آتا ہے نہ مباہلے میں آتا ہے۔ یہ بندہ عجیب ہے، تابعین کے بارے میں کہتا ہے تابعین۔ اب بندہ یہ لفظ کہتا ہے تابعین، ان کے بارے میں کہتا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے، معاذ اللہ۔ تیرے سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ تابعین کو کہہ رہا ہے تابعین رج کے جھوٹے تھے، صحابہ دین سے پھر گئے تھے رسول اللہ کے جانے کے بعد۔ اس کے اور رافضیوں میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وہ امام مالک کے پوتا شاگرد ہیں۔
امام مالک کے پوتا شاگرد ہے، امام ابو حنیفہ. یہ اس کی تحقیق ہے، یہ اس کی تعلیم ہے. ابن تیمیہ کے یہ خلاف، ابن کثیر کے یہ خلاف، علامہ شیعی سارے اسلاف کے خلاف ہے. اور بکواس کتنے گندے الفاظ میں کرتے ہوئے کہتا ہے میں ان کے ختنے چیک کروں گا. بدبخت آدمی. یہ ساری آن دی ریکارڈ باتیں موجود ہیں، ان باتوں کا جواب نہیں دے گا. مباہلے سے بھی بھاگا ہوا. ہم نے مباہلے کا چیلنج آج نہیں 2 سال پہلے کا کیا ہوا ہے. تو کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ جہنم میں جائیں گے، تو ہم یہ نعرہ بلند کرتے ہیں ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک، امیر معاویہ سے طفیل دوسی تک، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اگر جرت ہے، اگر سچا ہے تو آ کے مباہلہ کر لے، اور اگر جرت نہیں ہے اور علمی خیانت کرنی ہے تو مناظرہ کر لے. دونوں جگہ سے فرار ہے. اللہ رب العزت